وقت ہے 5 افراد رہتے ہیں گھر کے اندر، ان میں سے انہوں نے ایک کو اپنا سربراہ بنا رکھا ہے کہ بھائی یہ کھانے پینے کے سارے معاملات جیسے آپ کہیں گے ویسے آپ چلانا، ہاتھ باندھ کے پیچھے آپ جیسے آپ کہیں گے ویسے کرنا۔ تو اس کو اپنا بڑا سمجھتے ہیں، دوسرے گھر میں جائیں گے وہاں 10 افراد ہیں، وہ ایک کو اپنا بڑا سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارا جناب جو یہ کہے گا ہم نے اس کی بات ماننی۔ تو اس طرح جہاں جس کو اپنا لوگ امیر مقرر کریں، اپنا بڑا سمجھے، اس کی کیسی ذمہ داریاں ہونی چاہیے۔ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی سیرت دیکھیے، ایک مرتبہ امیر المؤمنین سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ رات کے وقت مدینہ منورہ کے مقدس گلی کوچوں میں مدنی دورہ کر رہے تھے۔ اس دوران آپ نے دیکھا کہ ایک عورت اپنے گھر میں چولہے پر دیگچی چڑھائے بیٹھی تھی اور اس کے گرد اس کے بچے بیٹھے ہیں، مگر بچے رو رہے ہیں۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے اس عورت سے دریافت کیا یہ بچے کیوں رو رہے ہیں؟ عرض گزار ہوئی یہ بھوک کی وجہ سے رو رہے ہیں۔ کس وجہ سے رو رہے ہیں؟ بھوک کی وجہ سے۔ اللہ اکبر۔ آپ نے پوچھا دیگچی میں کیا ہے؟ وہ بولی میں نے ان بچوں کو بہلانے کے لیے اس میں بھی پانی بھر کر چڑھا دیا ہے تاکہ بچے یہ سمجھیں کہ اس میں کچھ پک رہا ہے اور انتظار کرتے کرتے سو جائیں۔ اللہ، ہمارے بچوں پر کبھی ایسا وقت نہیں آیا ہوگا، مگر مدینے کے حقیقی مدنی امتوں پر کیسا وقت تھا؟ گھر میں کھانے کو کچھ نہیں ہے، ماں نے دیگچی میں پانی رکھ کر چڑھا دیا، بچے بھوکے ہیں مگر وہ دیکھیں کچھ پک رہا ہے کرنے میں ٹائم میں شاید نیند آ جاتا ہے، وہ سو جائیں اور بیٹھ جائیں گے۔ قربان چاہیے یہ سن کر سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ بے قرار ہو گئے۔ آپ فوراً واپس لوٹے، آپ نے ایک بڑی سی بوری میں آٹا، گھی، چربی، چھوارے، کپڑے اور کچھ روپے پیسے منہ تک بھر لیے اس بوری میں اور اپنے غلام اسلم سے ارشاد فرمایا اسلم یہ بوری ہمارے پیٹھ پر ڈال دو۔ کون ہے؟ خلیفہ وقت ہیں، اور ایسے خلیفہ وقت ہیں کہ آپ کے دور میں اسلام پھیلتا چلا گیا، فتوحات ہوتی جا رہی ہیں، آپ کی سلطنت وسیع ہوتی جا رہی ہے اور آپ کی عاجزی اور بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ جو اعلیٰ درد ہوتے ہیں ہمیشہ جھوٹے ملتے ہیں، سراہی سر نگو ہو کر بھرا کرتی ہے پیمانہ۔ پانی جب بھرتا ہے سراہی جھکے گی، اگر سراہی ایسا کر کر کھڑی رہے جس نے نکالنا پانی نکالو تو پانی باہر تو نہیں آنا، پانی باہر کب آئے گا جب سراہی جھکے گی، تو سراہی پہلے جھکتی ہے تب دوسرے کو بھرتی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو آپ نے اسلم سے کہا اسلم یہ بوری ہماری پیٹھ پر لاد دو۔ انہوں نے عرض کیا اے امیر المؤمنین اسے میں اپنی پیٹھ پر اٹھا لیتا ہوں، تو آپ نے ارشاد فرمایا نہیں اسے میں ہی اٹھاؤں گا۔ کیوں؟ اس کا سوال آخرت میں مجھ سے ہوگا۔ ذمہ داری سمجھتے تھے نا اپنی، اس کا سوال آخرت میں مجھ سے ہونا ہے۔ پھر وہ بوری اپنی پشت مبارک پر اٹھا کر اس عورت کے گھر لے کر گئے۔ حکمرانوں کو چاہیے، حاکموں کو چاہیے، سربراہوں کو چاہیے، بڑوں کو چاہیے کہ ان سے دیکھیں کہ کس طرح عوام کی خدمت کی جاتی ہے۔ بوری اپنے کندھے پر ڈالی اور چل پڑ پھر وہ بوری آپ نے گھر پر جا کر اتاری، اس دیگچی میں آٹا، چربی اور چھوارے ڈال کر اسے چولہے پر چڑھایا اور کھانا تیار خود کرنے لگے اپنے ہاتھوں سے۔ جب کھانا تیار ہو گیا تو اس عورت کے بچوں کو اپنے ہاتھوں سے پیٹ بھر کر کھانا کھلایا۔ حکم دیتے ہیں اسلم جاؤ خزانے میں ایک بوری لے کر آؤ، جاؤ ان کو کھانا کھلا دیا جائے گا۔ بس یوں بھی کر سکتے تھے، لیکن قربان چاہیے دن بھر اپنی ذمہ داریاں علیحدہ نبھا رہے ہیں، حکومت کے سارے معاملات خدمت میں جانے ہیں، اور رات کا وقت جب آتا ہے تو رات کو پھر دوبارہ کمر بستہ ہو گئے۔ اب پہلے تو جو آتے تھے ان کے مسئلے حل کیے، اب جا کے مسئلے حل کیے۔ اس کو کہیں رات کے وقت نیکی کی دعوت دینے جانا، یوں سمجھ رہے تھے۔ تو آپ رات کے وقت باہر گئے، اب اس عورت کے بچوں کو اپنے ہاتھوں سے پیٹ بھر کر کھانا کھلایا، اس کے بعد باہر صحن میں تشریف لے آئے اور ان بچوں کے سامنے اس انداز میں بیٹھ گئے جیسے کوئی جانور بیٹھ رہا۔ اللہ، یعنی عاجزی، اتنی عاجزی کے ایسے انداز میں بیٹھے جیسے کوئی جانور بیٹھ رہا ہے۔ اب بچوں نے جب ایسے بیٹھنے کا انداز دیکھا،
آپ کے غلام کہتے ہیں اکرم کہ میں آپ کے روب کی وجہ سے آپ کے کو کچھ نہیں کہہ سکا کہ میں کیسے کہوں کہ آپ کیسے بیٹھے ہو. آپ کافی دیر یہیں بیٹھے رہے تھے یہاں تک کہ بچے آپ کے ساتھ ہنسنے کی کھیلنے لگے. جب آپ وہاں سے واپس تشریف لا رہے تھے تو اپنے غلام کو دریافت فرمانے لگے تم جانتے ہو کہ میں ان بچوں کے ساتھ اس طرح کیوں بیٹھا تھا؟ غلام نے عرض کی نہیں تو ارشاد فرمایا جب میں نے انہیں روتا ہوا دیکھا تو مجھے یہ گوارا نہ ہوا کہ انہیں یہیں چھوڑ کر آؤں. لہٰذا جب بچوں کے چہروں پر مسکراہٹ طاری ہوئی تو میرا دل شاد ہو گیا. اللہ اکبر. یہ ہے احساس ذمہ داری کہ ذمہ داری ملنے کے بعد انسان اور زیادہ ذمہ دار ہو جاتا ہے. جب اس کے پاس کوئی عہدہ آ جائے تو اسے مزید مثال لیجیے. ایک شخص ہے پہلے چھوٹا سا بچہ تھا اسکول جاتا تھا کھیلنے کے قابل تھا کھیلتا کودتا اسکول جاتا تھا. پرائمری اسکول سے سیکنڈری اسکول سے فارغ ہونے کے بعد جناب میٹرک کر لیا انٹر کی طرف آ گئے. انٹر کیا بی ایس سی کی کم جو بھی کیا تعلیم مکمل کی. اب قدم رکھنا کام کی طرف. اب کام کرنے لگا. پہلے کیا تھا ذمہ داری کچھ نہیں تھی. پیسے کتنے دینے ایجوکیشن کی ساری تعلیم کے ماں باپ نے دینے وہ ساری ذمہ داری ماں باپ کے اوپر. اس نے جو بھی خرچہ کرنا ماں باپ کی ذمہ داری. اب یہ کمانے لگا. اب اپنے خرچے پہلے خود اٹھائے پھر کماتے اتنا کمانے لگا کہ گھر میں بھی دینے لگا. اب گھر والوں نے دیکھا بچہ بڑا ہو گیا ہے اس کی شادی کرنی چاہیے اس کا نکاح کر دیا. پہلے ذمہ داری تھی اپنی پھر ذمہ داری تھی گھر والوں کی. اب ایک گھر میں آ گئی اس کی ذمہ داری. پھر کچھ دنوں کے بعد اللہ نے اولاد سے نواز کیا. اب اولاد کی ذمہ داری. اس کی ذمہ داریاں کیا ہو رہی ہیں بڑھتی جا رہی ہیں. اور اب یہ کیا کرتا اپنا مصروفیات یا محدود کرتا. پہلے کیا تھا جناب کام کاج واپس آئے تو رات کو دوست روزانہ رات کو دوست. اب جب شادی ہو گئی تو گھر میں بھی کوئی وقت دینا ہے. اب جب بچے ہو گئے تو بچوں کو بھی تھوڑا سا وقت دینا ہے. ان کی بھی ذمہ داریاں ہیں. اگر بہنیں ہیں تو بہنوں کی نکاح کی ذمہ داری بھائی کے کندھوں پر ہی ہوتی ہے نا. عموماً جو گھر میں کمانے والا وقت اوپر ہوتی ہے تو اب اس کی بھی ذمہ داری. اب انسان ذمہ داریاں اس کی بڑھتی جا رہی ہیں. اگر اس کی پہلے نوکری کرتا تھا اس نے دکان بنائی تو اب دکان کی ذمہ داری آگے کندھوں پر ہے. پھر ایک دکان کی کاروبار بڑھا 2 دکانیں بن گئی ایک شہر میں ایک شہر میں. اب 2 دکانیں ہو گئی دونوں دکانوں کی ذمہ داری آگے کندھوں پر. اب یہ پہلے سے زیادہ محتاط ہوتا جاتا ہے ذمہ دار ہوتا جاتا ہے. انسان کی جتنی ذمہ داریاں ان کو بڑھتی رہتی ہیں جتنا اس کو کام ملتا رہتا ہے. اب وہ گھر کا بھی سربراہ ہے بلکہ محلے والے دیکھتے ہیں کہ بھائی بڑا اچھا آدمی ہے بااخلاق آدمی ہے بہت سمجھدار ہے. کبھی کوئی جھگڑا ہوگا یار آپ بیٹھ کر فیصلہ کریں آپ بڑے سلجھے ہوئے آدمی آپ بڑے سمجھدار ہیں. ذمہ داریاں انسان کی بڑھتی جا رہی ہیں. تو پیارے آپ نے سنائی ہم یہ سمجھیں کہ ہم چھوٹے تھے چلو آواز گھومتے تھے جو بھی کرتے تھے اب ہم بڑے ہوتے جا رہے ہیں. ہماری ذمہ داریاں بڑھتی جا رہی ہیں. مسلمان ہونے کے ناطے سے کافروں کو دعوت اسلام دینے کی ذمہ داری. جب ہم افغانستان میں نہ تھے ہم اپنے ملک میں تھے مثال پاکستانی غیر پاکستانی سے کوئی نظر نہیں آ رہا. تو آپ جب پاکستان میں تھے آپ مسلمان ہی مسلمان تھے تب ہماری ذمہ داری سرکار ہمارا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلغوا عنی ولو آیہ پہنچانا نہیں کرتے گئے ایک بات ہو. تو ہماری ذمہ داری لوگوں کو بھلائی کی بات پہنچانا برائی سے منع کرنا تھا. اب ہم آ گئے کفر اسلام کے اندر. تو اب مسلمانوں کو اچھائی کا حکم کرنا مسلمانوں کو برائی سے بچانا اور کافروں کو دعوت اسلام دینا ہی ہماری ذمہ داری. ہم نہ مانیں میں تو جناب میں ذمہ داری نہیں دے سکتا. ہم نہ مانیں ہے ہماری ذمہ داری. بتائیں جناب آپ ماشاءاللہ بڑے اچھے ہیں آپ مسجد کے ساتھ تعاون کرتے ہیں ہم آپ کو یہ ذمہ داری دیں گے یہ علاقہ آپ کا آپ یہاں دیکھی دعوت نہیں بھائی میں ذمہ داری نہیں دے سکتا. میں جو ہو سکے گا کروں گا ذمہ داری نہیں. پھر قیامت میں کچھ گچھ ہوگی تو اگر ذمہ داری نہ بھی ہے تب بھی کچھ گچھ ہوگی. ہر شخص سے اس کی صحبت کے بارے میں بات ہوگا. جو ہمارے دوست ہیں جو ہمارے احباب ہیں اگر ہم سفر کر رہے ہیں تو ہم نے سفر میں جس کے ساتھ ہم سے صحبت ادا کیا کہ نہیں. جس کے ساتھ ایک دن رہے ایک رات رہے ہم نے صحبت ادا کیا کہ نہیں. جس کے ساتھ کام کرتے ہیں اس کا حق صحبت ہے. جس کے جو ہماری محلے میں رہتا ہے اس کا حق صحبت ہے. جس سے ہمارا جس کے ساتھ ہمارا مسئلہ بیٹھنا ہے اس کا حق صحبت ہے. حق صحبت ادا کیا کہ نہیں. اب پوچھیں گے حق صحبت کیا ہوتا ہے.